وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان کے لیے ہوا کو ہم نے مسخر کیا. داؤد کے ذکر کے بعد سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا مسخر کی. کیسی ہوا تھی؟ عاصفتاً، زور کی ہوا تھی. پیچھے پڑ چکا نا والعاصفات عصفا. تو زور کی ہوا تھی، یعنی تیز ہوا تھی. تیز ہوا کو ان کے قابو میں دے دیا کہ اسے استعمال کریں. تجری بامرہ، وہ اس کے حکم سے چلتی تھی. الی الارض، اس زمین کی طرف، التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی، یعنی فلسطین کا علاقہ. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور تھے ہم ہر چیز کو جاننے والے. عالمین کس کی جمع ہے اور کون سی جمع ہے؟ سالم. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جو ہوا تھی، ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ وہ بڑی نرمی سے چلتی تھی. سورۃ صاد آیت 36 میں آتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے اس کے لیے ہوا مسخر کی. تجری بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، وہ چلتی تھی اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ. حَيْثُ أَصَابَ، جہاں وہ چاہتے تھے اس کو لے جانا. اب اس کی تفصیل بعض دیگر روایات میں آتی ہے. قرآن ہمیں ایک اور مقام پر اس ہوا کی رفتار کے بارے میں بتاتا ہے کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، کہ صبح کے وقت اس کا جانا ایک مہینے کی مسافت پر، یعنی اتنی تیز ہوا تھی. غدو کہتے ہیں نا صبح کا وقت، اس میں وہ جب چلتی تو اتنی دور جا پہنچتی جہاں ایک اونٹ سوار مہینے میں پہنچتا ہے. اور پھر رواحُہا شہرٌ، پچھلے پہر جب وہ واپس لوٹتی تو بھی پورے مہینے کی مسافت طے ہو جاتی. ایک دن میں جانا اور آنا اتنے فاصلے تک جتنے تک انسان مہینے میں پہنچے. اب آج کل آپ دیکھیں کہ جو ہوائی جہاز ہے، اس میں بھی اصل چیز کیا ہے؟ ہوا کو مسخر کیا گیا ہے، تب انسان اڑنے کے قابل ہوا ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں سال پہلے اپنے پیغمبروں کے لیے یہ سب کچھ مسخر کیا. اس کی تفصیل روایت میں یہ آتی ہے کہ وہ جب کسی خاص علاقے کی طرف ٹریول کرنا چاہتے تھے تو اپنے سارے ساز و سامان اور لاؤ لشکر کے ساتھ ہوا پہ سوار ہو جاتے اور جس طرف چاہتے ہوا کو حکم دیتے، مشرق کو چلو، مغرب کو چلو، شمال کو چلو، جنوب کو چلو، اور وہ اتنی دور دور تک ہوا پر سفر کر کے شام تک واپس آ جاتے. اور یہ اللہ نے ان کے لیے آسانی کی تھی. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، یہ سب ہم جاننے والے تھے، ہمیں پتا ہے. آج انسان اگر یہ سب چیزیں مسخر کر سکا ہے تو بنیادی طور پر اللہ ہی کے دیے ہوئے علم کے ساتھ ہے. لیکن انسان کا تکبر کہاں پہنچ گیا ان سب چیزوں کو مسخر کر کے کہ یہ کمالات ہم نے کیے ہیں، اور اس بنا پر وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا. تو بات یہ ہے کہ دنیا میں یہ سب چیزیں اگرچہ نئی معلوم ہوتی ہیں لیکن کانسیپٹ پرانا ہی ہے، اور عملی شکل میں اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے کروا دیا ہے، اس کا بیج ڈال دیا تھا. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. اب آپ دیکھیے کہ یہ کیوں کہا گیا کہ اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی. اب آپ دیکھیے، اگر آپ کے ہاں ہوا نہ چل رہی ہو، گرمی ہو، اور آپ چاہیں ہوا آئے اور پھر آپ اس پہ بیٹھیں اور جائیں تو نہیں کر سکتے نا. ان کے حکم سے ہوا ان کے ارد گرد نہیں بھی ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ ہوا کو طلب کر لیتے تھے، کیونکہ وہ خود فلسطین کے علاقے میں تھے. تجری بامرہ الی الارض، یعنی وہ چل کے آ جاتی تھی ہوا ان کے پاس، یہ مراد ہے. اور پھر جدھر وہ جانا چاہتے تھے وہاں لے جاتے تھے. کیونکہ دوسری آیت میں سورۃ صاد میں کیا پتہ چلا؟ تجری بامرہ رخاء حیث اصاب. اصابہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہنچنا، پانا. جہاں اس کو جانا ہوتا تھا پھر وہ اس کے حکم پر چلی جاتی تھی. یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے آنے کا، یعنی ہوا کو کال کرتے تھے، پلین چارٹر کرتے اور پھر اڑان ہوتی جانے کی اور پھر واپس آنے کی. غدوھا شہر
ورواحها شهر. اگر یہ قرآن میں نہ ہوتا تو شاید کوئی یقین نہ کرتا.